کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں کتنے سیارے ہیں؟ تو آئیے اس کاسمک اوشن میں غوطہ لگائیں اور اپنا سفر شروع کریں۔ ہمارے سولر سسٹم میں کل 8 سیارے موجود ہیں۔ سورج کے سب سے قریب مرکری ہے، جس کے بعد وینس ہے، جو کہ بہت چمکدار اور گرم ترین سیارہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی سطح پر لاوا پانی کی طرح بہتا رہتا ہے۔ پھر ہماری خوبصورت زمین اور اس کا جڑواں مارس سیارہ۔ جوپیٹر ایک گیس جیانٹ ہے جس کے مدار میں بہت سارے چاند بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نیپچون اور یورینس بھی ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہیں۔ سولر سسٹم میں کچھ سیلیسٹیل آبجیکٹس اور اسٹرائیڈز بھی موجود ہیں، اور ایک بونا سیارہ پلوٹو بھی۔ پلوٹو کیونکہ سورج کے بہت دور ہے، اس لیے اب اسے سولر سسٹم میں نہیں گنا جاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کی آربٹ میں ہزاروں آرٹیفیشل سیٹلائٹس موجود ہیں جو مسلسل گردش کر رہی ہیں؟ یہ سیٹلائٹس ٹیکنالوجی کی بہترین مثالیں ہیں جو خلا میں ہمارے کان اور آنکھیں بنی ہوئی ہیں۔ سیٹلائٹ اصل میں ہے کیا؟ اصل میں ان کو زمین کے آربٹ میں چھوڑا جاتا ہے، اور ہر سیٹلائٹ کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے خلا میں۔ جیسا کہ یہ ہمیں موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتی ہیں، اس کے برعکس کمیونیکیشن سیٹلائٹ یہ الاؤ کرتی ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہ سکیں، اور ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن شوز بھی دکھا سکیں۔ اس کے علاوہ جی پی ایس سیٹلائٹس کا کام ہمیں راستے تلاش کر کے دینا ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک سیٹلائٹ بنا تھکے دن رات کام کرتی ہے۔ ٹو کیپ آور ورلڈ کنیکٹڈ۔ سیٹلائٹس ٹیکنالوجی کی عمدہ اور بہترین مثالیں ہیں۔ تو میرے کیوریس فیلوز، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ان سیٹلائٹس کو فضا میں یا خلا میں کیسے چھوڑا جاتا ہے؟ یہ کیسے اوپر جاتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی راکٹ لانچ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس کا آغاز ایک دھماکے سے ہوتا ہے؟ راکٹ سیٹلائٹ کو اپنے ساتھ خلا میں لے جاتا ہے۔ جب یہ اور اوپر جاتا ہے تو اپنے نچلے حصے کو چھوڑ جاتا ہے تاکہ یہ مزید اونچائی حاصل کر سکے۔ جب یہ اپنی مطلوبہ اونچائی حاصل کر لیتا ہے تو سیٹلائٹ کو آربٹ میں ریلیز کر دیتا ہے، اور سیٹلائٹ کی موٹر آن ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک آربٹ جیو اسٹیشنری آربٹ ہوتا ہے، جہاں سیٹلائٹ ایک خاص پوائنٹ پر زمین کے اوپر فکس رہتی ہے، جبکہ دوسرا آربٹ پولر آربٹ کہلاتا ہے، جس میں سیٹلائٹ ایک پول سے دوسرے پول تک موومنٹ کرتی رہتی ہے۔ تو ہمارا اگلا سفر کون سا ہے؟ لہٰذا یہ کہنا غلط نہیں کہ اسپیس ایکسپلوریشن میں ابھی بہت ساری پاسبلٹیز ہیں۔ ہم صرف چاند کی طرف نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ہمارا اگلا ہدف مارس سیارہ ہے۔ ناسا کا 2024 مارس مشن، جس کے تحت نہ صرف انسانوں کو مارس پر بھیجا جائے گا بلکہ وہاں انسانوں کی ایک کالونی بھی آباد کی جائے گی۔ جیمز ویب اور ہبل ٹیلی اسکوپ کی کامیابی کے بعد ہماری کیوریوسٹی اب صرف مارس تک نہیں رہی، بلکہ ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو اب تک نہیں ملے۔ کہ کیا اس پوری کائنات میں ہم انسان اکیلے ہیں؟ کیا کوئی اور مخلوق یہاں نہیں رہتی؟ کیا اتنی بڑی کائنات صرف انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے؟ یہ جواب ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔